جو انسان اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ اسی کو مخلص دوست ملیں گے جو خود دوستوں سے مخلص ہو۔ جھوٹے کے لیے یہ سماج جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ جو انسان اپنے ساتھ مخلص نہیں، وہ ضمیر کی آواز سے فرار حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مشاغل میں خود کو مصروف کرتا جاتا ہے تاکہ اسے سکون و راحت ملے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جن مادی اشیاء کو اکٹھا کر کے وہ کبھی خوشی محسوس کرتا تھا اور اب انہیں حاصل کرنے کے بعد بھی خوشی نہیں ملتی، اس کی روح بے چین رہتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ اپنی ضرورت سے زائد روپے، پیسے اور دوسری اشیاء کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا شروع کر دے تو روح کی خوشی اور سکون لوٹ آئے گا۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیک لوگ فی سبیل اللہ اکٹھے ہو جائیں، علماء و مشائخ اکٹھے ہو جائیں۔ جب تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی قائم ہو گیا تھا۔ الگ ہو گئے تو سفر طویل ہونے لازمی ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی نیکی اجتماع ہے۔ اختلاف مٹاؤ، جیسے بکھرے ہو ویسے سمٹو۔ کلمہ طیب ہی کلمہ توحید ہے۔ کلمے کی وحدت سے ایک بار پھر وہ زمانہ آ سکتا ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ ہم خود اپنی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ توحید جہاں اللہ کی وحدانیت ہے وہاں ملت کی وحدت کا بھی نام ہے۔ یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ ہر مبلغ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آدمی اسے پسند نہیں کرتا وہ اس کے دین کو کیسے پسند کرے گا۔ دین کو پسندیدہ ظاہر کرنے کے لیے اپنا عمل پسندیدہ بناؤ، اپنی شخصیت پسندیدہ بناؤ، دوسرے کا مزاج، اس کی عقل، اس کی ضرورت کو سمجھ کر اس کو تبلیغ کرو۔ نہ سمجھ کے ہاتھ میں صداقت کی لاٹھی دوسروں کو بدزن کر دے گی۔ اسلام نے مسلمانوں کو زندگی اور زندگی کے لوازمات کا امین بنایا ہے۔ مسلمان ان نعمتوں کا محافظ ہے جو اللہ کریم نے اسے عطا فرمائے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے باطنی اور ظاہری وجود کی حفاظت کریں۔ باطنی وجود کی حفاظت کا مطلب خیال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، احساس کی حفاظت، فکر و ذکر کی حفاظت اور غم اور خوشی کی حفاظت ہے۔ ظاہری وجود کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اپنے وجود کی سرحد کا انسان خود ہی محافظ ہے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہمارے وجود میں شامل یا ہمارے وجود سے جدا نہ ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ اس طرح ہم اپنی حفاظت کر کے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اصل میں مسلمان کی حفاظت ہی اسلام کی حفاظت ہے۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ حسن عشق کا ذوق نظر ہے اور عشق قرب حسن کی خواہش کا نام ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان قلب میسر نہیں آ سکتا۔ جس عمل سے اطمینان قلب میسر آئے وہ عمل بھی ذکر کا حصہ ہے۔ جس مقام یا انسان کے قرب سے اطمینان قلب حاصل ہو وہ مقام یا انسان بھی اللہ کے ذکر سے متعلق ہے۔ مثلا ذکر سے اطمینان ہے تو ذاکر سے بھی اطمینان ملے گا اور مقام ذکر بھی باعث اطمینان قلب و جاں ہوگا۔ یوں کہیے کہ خانہ کعبہ کی زیارت، مدینہ منورہ کی حاضری، کربلائے معلیٰ کی حاضری، بزرگان دین کے آستانوں کی حاضری، اپنے مشائخ اعظام کے در دولت پر حاضری، سب ہی اطمینان کے ابواب ہیں اور یہ سب ذکر الہی کی عظیم منزل کے عظیم راستے کے مقامات ہیں۔ نیت اللہ ہو، سارا سفر اللہ کا ذکر ہے۔ طریقت کے تمام سلاسل اپنے اپنے انداز میں بالکل صحیح ہیں، لیکن ملت اسلامیہ کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ ایک عظیم وحدت بن کر ابھرے۔ مسلک اسلام سے ہے، اسلام نہیں، اسلام اسلام ہے۔ کسی بڑے کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے قوی جواز اور قوی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ سفر پر جانا ہو تو پہلے جانے والے مسافر سے حالات سفر معلوم کر لینا ضروری ہے۔ دریا کشتی کے ذریعے بھی عبور کرنا ہو تو تیرنے کا علم جاننا بہتر ہوتا ہے۔ بڑے کام کے لیے بڑی دلیل ضروری ہے۔ ہر کام ہر آدمی کے لیے نہیں۔ علم کا راستہ طے کرنے والے اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے والے اور گھروں میں رہنے والے اور ہیں، سفر اختیار کرنے والے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے اور ہیں، اور ان کا راستہ روکنے والے اور۔ قوی دلیل جذبہ شہادت تھا، سجدہ شبیر تھا، بڑا کام تھا، بڑی دلیل تھی، بڑا جواز تھا، بڑا نتیجہ ہے، بڑی بات ہے۔ قول ہے کہ دل کے دروازے پر دربان ہو کر بیٹھ رہو، یہ دیکھو تمہارے دل میں کون سی خواہش داخل ہو رہی ہے، کون سا جذبہ ابھر رہا ہے۔ جو خواہش فانی دنیا سے متعلق ہوں ان کو دل میں نہ آنے دو، جو جذبہ غیر اللہ کے لیے ہو اسے دل میں بند رہنے دو۔ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، اس وضاحت کے ساتھ کہ خیر اللہ کے قرب کی دلیل ہے اور شر اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ خیر و شر کا اللہ کی طرف سے آنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم زندگی کو پسند کرتے ہیں، موت سے بچنے کی تدابیر کرتے ہیں۔ دن اور رات بھی اللہ کی طرف سے ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے۔ ہم عزت کے طالب ہیں، ذلت سے بچتے ہیں۔
شر پسند انسان یہ جواز نہیں دے سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں آگاہ کیا جا چکا ہے کہ کون سا راستہ کدھر کو جاتا ہے اور کون سا عمل کیا نتیجہ برآمد کرتا ہے۔ خیر و شر کا مارکا ہوتا ہی رہتا ہے۔ شر کو شکست ہو جائے تو معافی مانگ کر خیر کے دامن میں ہی پناہ لے لیتا ہے۔ خیر و شر کا وجود کبھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو سکتا، یہ کشمکش جاری رہتی ہے انسان کے اندر اور اس سے باہر۔ خیر طلبی اللہ کی مہربانی ہے اور شر ہمارے نفس کی تمنا۔ ہم اپنے ارادوں کو احکام الہی کے تابع کر دیں تو یہ کشمکش ختم ہو جاتی ہے یا کم از کم ہو جاتی ہے۔ خدا ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے، آمین۔ آرزو کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ انسانوں میں آرزویں پیدا ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی آرزو شکست آرزو تک سفر کرتی ہے، کوئی آرزو انسان کو بے نیاز آرزو کر دیتی ہے، کوئی آرزو اسے کو بکو پھراتی ہے، کوئی آرزو اس کو اپنی ذات کے روبرو لاتی ہے، اور کبھی کوئی آرزو اسے خوش قسمتی سے سرخرو کر دیتی ہے۔ کون سی آرزو کیا کرتی ہے اس کا علم انسان کو ہونا چاہیے، ورنہ آرزو جگر کا لہو بن کر خون کا آنسو بنے گی۔ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں۔ اسلام خود ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا کو جب رات کی تاریکی کے بعد روشنی میسر آتی ہے تو اس کی نظریں خود بخود سورج کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سورج کا دین روشنی ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں۔ اللہ کی کتاب میں غور کرو۔ ایمان والوں کو دعوت ہے کہ اس کتاب سے راہ ہدایت حاصل کریں۔ اس کتاب میں منفیت ہی منفیت ہے۔ جن اداروں نے اللہ کی کتاب کو چھاپ کر بیچا ہے ان سے کوئی اللہ والا اللہ کے نام کی رائلٹی مانگے، اتنی رائلٹی ہوگی کہ آئندہ قوم کو پڑھنے کے لیے قرآن پاک مفت ملے گا۔ سونے چاندی کی تاروں سے لکھے ہوئے قرآن سے بہتر ہے وہ قرآن جو ایک غریب نابینا بچے کے دل میں محفوظ ہے۔ قرآن کے ماڈلوں پر خرچ کرنے کی بجائے قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے اداروں کی مدد کی جائے۔